پیاری بات فرمایا اور یہ حقیقت ہے. فرمایا دنیا کے اندر ماننے والے بھی ہیں نہ ماننے والے بھی. دنیا کے اندر ماننے والے بھی ہیں نہ ماننے والے بھی ہیں. ماننا بھی مذہب ہے نہ ماننا بھی مذہب ہے. مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اللہ کا, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, مذہب ہے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے پیارے نبی, ان کو نبی نہیں مانتے. نہ ماننا بھی ان کا مذہب ہے, نہیں مانتے. عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہمارے نبی کو نہیں مانتے. نہ ماننا بھی مذہب ہے. لیکن دنیا کے اندر یہ کوئی مذہب نہیں ہے کہ نہ ماننے والے کو گالی دے دو. یہ کوئی مذہب نہیں ہے کہ نہ ماننے والے کو گالی دو, بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کو گالی دینا معاذ اللہ تمہارے ثواب کا کام ہے, یہ عبادت ہے. چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے, چہرہ بتا دیتا ہے. ایک عجیب سا نور ہوتا ہے. سب کو ماننے میں خیر ہے, بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا. اللہ کے ہاں فرمایا کہ یہ نہ ماننے والے, یہ نہ ماننے والے کہ بعض کلام اللہ پر ہم ایمان رکھیں, بعض کو نہ مانے. ایک آیت کے انکار سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں نا. اللہ کی ایک بات کا انکار کرنا, ایمان والا ہونے کے لیے سب کا پر ایمان ضروری, سب کا یقین کرنا ضروری. بے ایمان ہونے کے لیے ایک کا انکار کرنے سے آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے. ایک آیت کا انکار کرنے سے آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں وہ سچے ہیں, ہم کہیں نہیں یہ سچے, تو انکار ہو گیا نا اللہ کی آیت. اللہ فرما رہے وہ کامیاب ہے, ہم کہیں نہیں یہ کامیاب, تو اللہ کی آیت کا انکار ہوا. کھلی بات ہے, موٹی بات ہے. عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی آیت کا انکار. اللہ فرماتے ہم راضی ہیں, ہم کہتے نہیں ہے راضی, تو اللہ کی آیت کا انکار ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو صحابہ کی صورت میں جماعت عطا فرمائی, یہ جماعت حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے بعد کائنات کی سب سے بہترین جماعت ہے. یہ وہ مبارک لوگ تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چن چن کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا. مسند احمد کی روایت میں ہے, حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انسان پیدا فرمانے تھے ان سب کے دلوں کو جھانکا, ان کو پرکھا, دیکھا اپنے علم کے مطابق. فرمایا جو سب سے بہترین دل نظر آئے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا, اپنا نبی بنایا, اپنا رسول بنایا. فرمایا پھر ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام قلوب بنی آدم کو دیکھا, جو سب سے بہترین دل نظر آئے. فرمایا انہیں اپنے پیارے نبی, آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی بنایا. تو آپ اندازہ کریں کیسے مبارک لوگ ہوں گے. اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث, آپ نے فرمایا خیر قرنی, میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے, میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ. خیر قرنی ثم الذین یلونہم, پھر جو ان سے قریب ہے, یعنی تابعین, حضرات تابعین کا زمانہ, جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی, وہ سب سے بہتر ہوگا. ثم الذین یلونہم, پھر تبع تابعین. فرمایا وہ مبارک لوگ ہیں جن آنکھوں نے تابعین کی زیارت کر لی. پھر عام مسلمان. تو وہ زمانہ بہترین زمانہ ہے جس زمانے میں حضرات صحابہ کرام تھے. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی, کہ اللہ نے مجھے جس طرح اپنے لیے چنا ہے اس طرح اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. اب دیکھیں نا, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس طرح مجھے اپنا حبیب, اپنا نبی بنانے کے لیے انتخاب فرمایا میرا, فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے میرے صحابہ کو میرے لیے منتخب فرمایا ہے, چنا ہے اللہ تبارک و تعالی. هو اجتباکم
قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ قرآنی لوگ ہیں، یہ قرآنی لوگ ہیں، یہ قرآنی شخصیات، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ تاریخ کیا کہتی ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہم ہیں قال اللہ قال رسول کے پابند۔ کہ قرآن کیا کہتا ہے، صحیح احادیث کیا کہتی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے زمانے کے جو لوگ میرے صحابہ، فرمایا انہیں کبھی برا نہ کہنا۔ فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد کے برابر بھی سونا صدقہ کر دے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، فرمایا اور میرا کوئی صحابی ایک مٹھی بھر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، فرمایا اس کا صدقہ کرنا تمہارے احد کے برابر سونا صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ آپ اندازہ کریں، اور یہ سب کچھ یہ فضیلت کیوں ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے۔ ایمان کی حالت میں آپ کا دیدار، آپ پر ایمان لانا، آپ کی زیارت کر لینا، یہ زیارت ان کو، یہ دیدار ان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ بڑے سے بڑے اولیاء، اتقیاء، بڑے سے بڑے علماء، محدثین ان کے پاؤں کی گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کا دیدار ان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ صحابی کے لیے صرف صحابی ہونا یہی بہت بڑی فضیلت ہے، اور صحابی کے دیانتدار، امانت دار اور متقی، پرہیزگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول کا صحابی۔ اب محدثین نے جو احادیث نقل کی، ہمارے سامنے پورا ذخیرہ احادیث موجود ہے، پورا دین صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ محدثین نے جو احادیث نقل کی ہے تو اس میں انہوں نے بڑی تحقیق سے کام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کئی سلسلے ہوتے ہیں، کہیں بیچ میں 4 راوی ہے، کہیں 5 راوی ہے، صحابی کے علاوہ۔ پہلے راوی تو صحابی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول سے وہ حدیث لی۔ محدثین نے اس کے آنکھیں بند کر کے حدیث نہیں لی۔ فن اسماء الرجال کے نام سے کتابیں موجود ہیں، اور یہ علم اس امت کا خاصہ ہے۔ بڑی تحقیق سے اور بڑی جو ہے غور و فکر کر کے جتنے لوگوں نے احادیث نقل کی ہے، جنہیں راوی کہتے ہیں، ایک ایک راوی کی حالات زندگی کا جائزہ لیا، اس کے دین کا کیا حال تھا، اس کے معاملات کا کیا حال تھا، لوگوں سے اس کے تعلقات کیسے تھے، ایک ایک چیز، اس کے زمانے کے لوگ اس سے کتنا خوش تھے، کہاں تک اس پر اعتماد کے زیادہ دنیاوی معاملات میں، جہاں نظر آتا کسی راوی کے اندر کوئی کمزوری ہے اس حدیث کو ضعیف کر دیتے، اور بعض حدیث کو متروک کر دیتے، ایک راوی کی مجروح ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، مشکوک ہونے کی وجہ سے۔ تو بڑی جو ہے وہ غور و فکر اور تحقیق کے بعد وہ حدیث کو لیتے، فلاں راوی کے یہ حالات ہیں، اس کے یہ معاملات تھے، اس کی دیانت کا یہ حال تھا، اس کے تقوی کا یہ حال تھا، وغیرہ وغیرہ کر کے۔ لیکن جب صحابی پر بات آ جاتی کہ اس نے فلاں صحابی سے لیا ہے، کسی محدث کے اندر یہ ہمت نہیں کہ کسی صحابی کے حال کا جائزہ، اس کی زندگی پر انگلی رکھ، بس صحابی کا نام آ جاتا، آنکھیں بند کر کے کہتے یہ حدیث لے رہے۔ کسی محدث نے، کسی محقق نے کبھی کسی صحابی کے اوپر انگلی نہیں رکھی، کیونکہ صحابی ہونا یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ پھر یہ وہ لوگ ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، پر بس سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کرنا، سب کل، جیسا ہم کہتے ہیں اردو میں سب، تمام کے تمام، عربی میں کہا جاتا ہے کل، کل، یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ فرق ہے، مراتب میں فرق ہے۔
جو مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، جو مقام ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے وہ ان کے بعد والوں کا وہ مقام نہیں ہے۔ اسی طرح جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو مقام ہے، جو علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اس مقام کے تو دوسرے صحابہ نہیں ہو سکتے، لیکن بعض صحابہ بعض سے افضل ہیں۔ عشرہ مبشرہ جنہیں ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے نام لے کر 10 صحابہ، ان خلفاء راشدین کا نام بھی ان میں تھا 6 اور صحابہ، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ، یہ تقریباً 10 صحابہ تھے خلفاء راشدین کے ساتھ۔ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا جنتی ہے، یہ جنت کی، یہ جنت۔ بدر والوں کے متعلق اب جو بدر والوں کی فضیلت ہے ان کے بعد جو ہے ان کو فضیلت نہیں ہے، تو مراتب میں فرق ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اللہ فرماتے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتل۔ پر جو پہلے ایمان لائے ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بعد والے ان کے برابر نہیں ہیں، لیکن فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ساتھ میں اللہ نے فرمایا ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو سب صحابہ درجے میں چاہے جتنا چھوٹا ہو پہلے والوں سے، لیکن جنتی ہونا اس کا یقینی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ وہ مبارک لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف القابات سے پکارا، کہیں بتایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا یا اللہ سے راضی ہو چکا۔ وہ تو اللہ سے راضی تھے لیکن اللہ نے فرمایا ہم ان سے راضی ہو چکے۔ اور یہ یاد رکھنا انسان کا راضی ہونا اور اللہ کے راضی ہونے میں بڑا فرق ہے۔ کوئی اس کے درمیان کوئی مساوت نہیں ہو سکتی، کوئی برابری نہیں ہو سکتی، کوئی وزن نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے ماں باپ کبھی ایک بچے سے راضی ہوتے ہیں، کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر راضی ہوتے ہیں نا۔ پھر کبھی دوسرے بچے سے راضی ہو جاتے ہیں جو انہیں خوش کرتا ہے۔ اسی طرح دوست دوست سے راضی ہوتا ہے، اس راضی ہونے میں ضروری نہیں ہمیشہ راضی رہے، لیکن اللہ جن سے فرما دے میں ان سے راضی ہوں، اللہ اپنے علم کی بنیاد پر فرماتے۔ اور ہمارا علم ہے اللہ تو ازل سے لے کر ابد تک سب پر اللہ کا علم محیط ہے۔ تو جن سے اللہ یہ فرما دے نا کہ میں ان سے راضی ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مطلب یہ اب اس حال میں میرے پاس آئیں گے کہ میں ان سے راضی رہوں گا۔ اللہ کا راضی ہونے کو ایسا نہیں 2 دن کی رضا ہے، 4 دن کی رضا ہے۔ اب میں اور آپ ہم سب خطرے میں، پتہ نہیں کیا بنے گا، ہم میں سے کون جنت میں جائے گا، کس سے اللہ راضی ہے، ایک کس سے اللہ راضی ہو جائے گا، کون ہے جس کے کسی عمل سے اللہ ناراض ہو جائے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ کوشش سب کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی حد تک مقدور کوشش کر رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ آپ سے زیادہ مجھ سے راضی ہے یا فلاں سے زیادہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اس دعوے سے منع بھی کیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ مبارک لوگ ہیں، آپ اندازہ کریں ان کے مقام اور مرتبے کا، کہ دنیا میں اللہ نے ایک نہیں کئی مقام پر فرمایا اللہ میں اللہ پیارے نبی کے صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں۔ کتنے مبارک لوگ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرات صحابہ کرام قرآنی لوگ ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہے، تاریخ کو نہیں دیکھنا۔ تاریخ لکھنے والے میرے آپ جیسے کمزور انسان، ان کے اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے فکریں، جن پیارے ہاتھوں نے ان کی تربیت فرمائی، جب وہ فرما رہے ہم ان سے راضی ہے۔ جس مبارک زمانے میں اللہ کا قرآن اتر رہا ہے اور اللہ فرما رہے ہم سے راضی ہے، تو میرے اور آپ کے راضی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے آپ کے راضی ہونے سے نہ راضی نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے مقام اور مرتبے پر اپنی ہلاکت یقینی۔ اگر خدا نہ خواستہ ان مبارک لوگوں کے لیے کوئی کینہ، حسد، عداوت دل میں ہوئی، کوئی رنجش ہوئی، تو پھر اپنی ہلاکت تو یقینی ہے، لیکن ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو مبارک لوگ۔ اس لیے یاد رکھنا میرے بھائی دوستوں بزرگوں
یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت ہوں یا پیارے صحابہ ہوں یا ان کے پیارے گھر والے ہوں، سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور قرآن کی 20 آیتوں سے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ ہر صورت میں کہیں نہ کہیں ان کا اشارہ ذکر ہے، تقریباً جتنی بڑی صورتیں ہیں کئی مقامات پر ان کا ذکر ہے، اور مختلف القابات، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور میں ہم نے ان کے دلوں کو جانچا ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہ بہت سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ بڑے کامیاب ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ اللہ فرمانے سچے مومن ہیں۔ تو اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے، اپنی فکر کرنی ہے۔ ان قرآنی لوگوں کو قرآن کے آئینے میں جانچنا ہے، ان قرآنی لوگوں کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ ہمارے لیے تو معیار قرآن ہے نا، احادیث ہے نا۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تو میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کا خیال رکھنا، ان کے فتنوں کا دور۔ آپ کو بتایا فتنے آئیں گے، ایسے ایسے لوگ بھی آئیں گے، ایسے مبارک لوگوں پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو آپ نے نصیحت فرمائی درد دل کے ساتھ، آپ نے فرمایا ان میں سے نہ بن جانا، ان عاقبت اندیشوں میں سے نہ بن جانا، ان نادانوں میں سے نہ بن جانا، اپنی فکر کرنا، ان لوگوں کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا، سب و شتم نہ کرنا، انگلیاں نہ اٹھانا۔ یہ مبارک لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دین ان مبارک لوگوں نے پہنچایا ہے۔ اگر ان لوگوں نے انگلی اٹھایا تو سارا دین تو مشکوک ہو گیا، سارا دین تو پھر مشکوک ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول کے شاگرد ناکام، معاذ اللہ، کیا مطلب؟ استاد کی محنت ناکام ہو گئی، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کریں، نبی اعظم ہیں، وہ رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر، کیوں؟ تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے اللہ۔ تو اللہ اپنے وعدے میں کمزور پڑ گئے۔ اب کوئی پوچھے دین کس نے پہنچایا، کس نے بتایا ہمیں اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کے روزے رکھنے کا کیا طریقہ تھا؟ قرآن تو یہی کہتا ہے روزہ رکھو، قرآن طریقہ تو نہیں بنا کس کس چیزوں سے بچنا ہے، یہ تو حدیث بتاتی ہے ہمیں، یہ حدیث پہنچانے والے صحابہ ہیں، اہل البیت ہیں۔ سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے ان لوگوں پر انگلی اٹھانے سے۔ تو اپنے ایمان کی دین کی فکر کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمارے کہنے سے ان کے مقام پر تو فرق نہیں پڑتا۔ سورج کی طرف کوئی تھوکے، سورج پر داغ آئے گا، سورج پر پہنچے گا، اپنے منہ پر پڑے گا۔ ان لوگوں کے مقام پر مرتبہ فرق نہیں آئے گا، لیکن اپنا ایمان، اپنا دین، اللہ نہ کرے وہ چلا جائے گا۔ تو مبارک لوگ ہیں، قرآنی لوگ ہیں۔ قرآنی لوگوں کو قرآن کے آئینے میں جانچو، کون کیا کہتا یہ نہ دیکھنا، اللہ کیا کہتا، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، قیامت میں ہی حساب دینا ہے۔ یہ پوچھا جائے گا، یہ نہیں فلاں نے کیا کہا تھا، فلاں نے۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، یہ دیکھو۔ اولئک هم الصادقون، ہمیں نہیں کہا اللہ نے، ان کو کہا ہے، سچے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، ہمیں نہیں کہا، ان کو کہا گیا ہے، کامیاب ہیں۔ بلکہ ہمیں تو یہ کہا گیا والذین اتبعوا، ان کے پیچھے چلو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا، یہ تو دو جماعتیں گزر گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو راضی رکھنا ہے تو تیسری صورت باقی ہے، فرمایا ان مبارک لوگوں کی اتباع کرو۔ والذین اتبعوہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے دین ایمان کی فکر کریں، ان قرآنی لوگوں کو قرآن کے آئینے میں پرکھیں، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث رسول کیا کہتی ہے، سب مبارک۔ قرآن دیکھو دنیا کے اندر بڑے پیاری بات فرمایا، اور یہ حقیقت ہے، فرمایا دنیا کے اندر ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں۔ دنیا کے اندر
ماننے والے بھی ہیں نہ ماننے والے بھی ہیں، ماننا بھی مذہب ہے نہ ماننا بھی مذہب ہے۔ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اللہ کا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، مذہب ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے پیارے نبی، ان کو نبی نہیں مانتے، نہ ماننا بھی ان کا مذہب ہے، نہیں مانتے۔ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، نہ ماننا بھی مذہب ہے۔ لیکن دنیا کے اندر یہ کوئی مذہب نہیں ہے کہ نہ ماننے والے کو گالی دے دو، یہ کوئی مذہب نہیں ہے کہ نہ ماننے والے کو گالی دو، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کو گالی دینا معاذ اللہ تمہارے ثواب کا کام ہے، یہ عبادت ہے، معاذ اللہ، یہ اجر عظیم ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ کوئی مذہب نہیں ہے، اس سے پھر امن کا نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر۔ نہ ماننا نہ ماننا، نہیں مانتے کوئی منوانا زبردستی زوری تھوڑی ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے کہ تم مان لو، لیکن ان کو گالی دینا یہ تو خود پھر ایک بد امنی پھیلانا ہے، امن خراب کرنا دنیا کا۔ بڑی پیاری بات فرمائے، میرے بڑے دل پر لگی، ماننا بھی مذہب ہے نہ ماننا بھی مذہب ہے، نہیں مانتے بھی ایک مذہب ہے، لیکن نہ ماننے والوں کو گالی دینا یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ بد امنی ہے، یہ دنیا کے اندر شر و فساد پھیلانا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، تم کہو اللہ تمہارے شر سے ہمیں دور رکھے، جو مصیبت دنیا آخرت میں تمہیں سامنے آنے والی، یا اللہ ہمیں بچانا، ہم ان میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے، چہرہ بتا دیتا ہے، ایک عجیب سا نور ہوتا ہے، سب کو ماننے میں خیر ہے، بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا۔ اللہ کے ہاں فرمایا کہ یہ نہ ماننے والے، یہ نہ ماننے والے کہ بعض کلام اللہ پر ہم ایمان رکھیں، بعض کو نہ مانے، ایک آیت کے انکار سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں نا۔ اللہ کی ایک بات کا انکار کرنا، ایمان والا ہونے کے لیے سب کا پر ایمان ضروری، سب کا یقین کرنا ضروری، بے ایمان ہونے کے لیے ایک کا انکار کرنے سے آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے، ایک آیت کا انکار کرنے سے آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وہ سچے ہیں، ہم کہیں نہیں سچے، تو انکار ہو گیا نا اللہ کی آیت۔ اللہ فرما رہے وہ کامیاب ہے، ہم کہیں نہیں کامیاب، تو اللہ کی آیت کا انکار ہوا۔ کھلی بات ہے، موٹی بات ہے، عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی آیت کا انکار، اللہ فرماتے ہم راضی ہیں، ہم کہتے نہیں راضی، تو اللہ کی آیت کا انکار ہو گیا۔ تو سب کو ماننے میں خیر، سب کو ماننے میں خیر ہے، ورنہ وقت آئے گا پھر انسان سمجھ جائے گا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب دیکھیں نا دنیا کے اندر، میں عرض کر رہا تھا حضرات شیخین کا مقام، آپ دیکھیں حضرات شیخین کا کیا مقام اللہ نے رکھا، فرمایا کہ میں اور آپ آخرت میں فیصلہ ہوگا جنتی ہے یا اللہ نہ کرے نہیں ہے، لیکن یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جہاں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، ان کے پہلو میں حضرات شیخین موجود ہے، یہ وہ مقام اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و بین روضتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنا حصہ جنت کا ٹکڑا اللہ سے جنت کو اٹھائیں، تو وہ تو آج بھی جنت میں، وہ تو آج بھی جنت میں۔ تو یہ سبق لے کر جائے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ مبارک لوگ ہیں، یہ پیارے لوگ ہیں، یہ برگزیدہ لوگ ہیں، اہل البیت ہے تو وہ بھی جنتوں کے سردار ہیں، حضرات شیخین ہیں وہ بھی جنتوں کے سردار ہیں، سب کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن سب جنتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے شاگرد ہیں۔ شاگرد ناکام، استاد کی برباد ہوتی ہے۔ کسی مدرسہ کسی کالج کے شاگرد اگر امتحان میں فیل آ جائیں یا ان کے اخلاق اچھے نہ، لوگ کیا کہتے ہیں یہ استاد کی تربیت ہے، یہ استاد پر جاری ہے نا بات۔ اگر ہم حضرات صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے یا اہل بیت کو اٹھاتے، معاذ اللہ کے رسول پر انگلی اٹھا رہے، اللہ نہ کرے ایسا دن آئے، اللہ کے رسول کی طرف ہم انگلی اٹھا رہے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، اور ان سے دشمنی مجھ سے دشمنی۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان میں سے بنا، ہم سب کو ماننے والے،
ہم کہتے ہیں اہل البیت ہے ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے پاؤں کی خاک، ان کی غلامی سرداری سے بڑی ہے۔ حضرات صحابہ کرام ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج، ہم ان کے پاؤں کی خاک، ان کی غلامی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ سب ایمان والے ہیں، سب مومن ہیں، اللہ تعالی ہماروں میں حشر فرمائے۔ بس یہ اللہ سے دعا مانگا کرے کہ یا اللہ جو سچ اور حق ہے آپ جانتے ہیں میرے دل میں اتار دیجیے۔ اور اللہ سے جو ہدایت مانگتا ہے، علماء کرام نے فرمایا اللہ دنیا مانگے دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا، کیونکہ کبھی انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جو سراسر انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے فرمایا جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ ہدایت ضرور دیتے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ میرے لیے صحیح راستے کو آسان فرما اور اسے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اہل البیت صحابہ کرام کی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔